اسلام کا مکو دور مسلمانوں کے لیے انتہائی ابتلا اور مشکلات کا دور تھا۔ ظلم کی ہر شکل سے فرزندان اسلام کو واسطہ پڑا، ذہنی و جسمانی عذاب کے اندوہناک باب رقم ہوئے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار ناقابل درگزر جرم بن چکا تھا۔ بیت اللہ جو صنم کدہ میں بدل چکا تھا، اس کا ذرہ ذرہ عباد الرحمن کی پرعزم جبینوں کو چومنے کے لیے صدیوں سے ترس رہا تھا۔ حرمن کعبہ کے متولیوں کے خلاف اعلان مقاطعہ اور بنی ہاشم کا شبن ابی طالب میں برسوں تک بے گناہی کی سزا کے طور پر فلاکت و اسرت کی زندگی بسر کرنا معمول بن گیا تھا۔ اللہ رب العزت کے محبوب رسول کریم پر حالت نماز میں اونٹ کا غلیظ اوجے پھینکنا، راستوں میں کانٹے بچھانا، کوڑا پھینکنا، آپ کو دیکھ کر آوو گوئی کرنا، اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلسل نشانات ستم بنائے رکھنا کفار مکہ کا مسلسل وتیرہ بن گیا تھا۔ ظلم کا دور جاری تھا کہ مشتن الہی کے تحت مسلمان ترک وطن پر مامور ہوئے۔ اہل مکہ یہ بھی برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب جاری رکھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو پناہ دینے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو کفار کو یہ بھی ناگوار گزرا، چنانچہ آئے دن وہ مسلمانوں کے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگے رہتے۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے بااثر لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا اور انہیں پناہ دینے سے روکنے کی کوشش ان کا اولین مقصد بن گیا۔ چنانچہ اس منظر کے پیش نظران حضور نے حفظ ما تقدم کے طور پر مدینہ منورہ کے مضافات میں وقتہ فوقتہ گشتی وفود بھیجنا شروع کر دیے تاکہ کفار مکہ کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جا سکے۔ چنانچہ اسی دوران ایک دفعہ کی مڈ بھیڑ میں عمرو بن فہر الحزرم مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو گیا۔ انہی دنوں ابو سفیان بن حرب اموی کو شام سے واپسی پر راستے میں کسی نے خبر دی کہ مسلمان تمہارے قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں۔ اس اطلاع کے پاتے ہی اپنے ایک رفع سفر زمزم غفاری کو مکہ روانہ کر دیا کہ وہ جا کر اس صورت حال سے سرداران مکہ کو باخبر کر دے۔ اس خبر کے ساتھ زمزم غفاری کے مکہ پہنچتے ہی قریش مکہ مشتعل ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے لگے، پرزور کوششیں شروع کر دیں۔ ادھر ابو سفیان صحیح سلامت قافلہ لے کر مکہ مکرمہ آ گیا تو بہت سے اہل مکہ نے کہا کہ اب لشکر کشی کی ضرورت نہیں، کیوں مکہ قافلہ باخیریت آ گیا ہے۔ لیکن مدینہ منورہ میں اسلام کی پذیرائی اور مسلمانوں کی ترقی سے ابو جہل بہت پریشان تھا۔ اس کے خیال میں مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے ایک اچھا موقع تھا، لہٰذا اس نے سرداران قریش پر زور دیا کہ اب مدینہ کی طرف پیش قدمی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اموہ بن خلف، عاص بن ہشام وغیرہ نے زیادہ پس و پیش دکھایا تو ابو لہب نے عاص بن ہشام پر، جو ابو لہب کا مقروض تھا، قرضواد کی وصولی کے لیے دباؤ ڈالا، یہاں تک کہ اس کو جنگ کے لیے آمادہ کر لیا۔ ابو جہل اپنے مکروہ عزائم پر بضد رہا اور یوں وہ جوانوں کا ایک لشکر لے کر مدینہ منورہ سے 98 میل کے فاصلے بدر کے مقام پر آن پہنچا۔ ادھر مدینہ منورہ میں پیارے نبی حضرت محمد کو جب ان حالات کی خبر ملی تو اپنے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 8ویں تاریخ کو 313 جانثاروں کی جماعت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مشرکین کا راستہ روکنے کے لیے روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مشہور صحابی حضرت عمرو بن مکتوم کو نائب مقرر فرمایا، پھر مقام روحہ پر پہنچ کر حضرت ابو لبابہ بن المنذر کو نیابت سپرد فرما کر واپس کر دیا۔ انتہائی بے سرو سامانی کے عالم میں یہ قدسی صفات مردان حق آج پرچم حق بلند کر کے باطل کو سرنگوں کرنے پورے ایمان کے ساتھ سوئے منزل جا رہے ہیں۔ اس سارے لشکر میں صرف 2 سپاہیوں، حضرت مقداد بن عمرو اور حضرت مرثد بن ابی المرثد غنوی کے پاس ایک گھوڑا ہے، جبکہ چند دیگر صحابہ کے پاس سواری کے چند الفونٹ تھے۔ اس بے سرو سامانی کا اندازہ اس امر سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ خود قان لشکر علیہ وآلہ السلام کے ساتھ مزید 2 حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت لبابہ ہم رکاب ہیں، اور آپ اپنے دونوں ہمسفروں کے ساتھ سواری میں امتیازی حیثیت کے بجائے باقاعدہ باری باری سواری فرماتے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ منزل بمنزل جب بدر پہنچے تو قریش پہلے ہی یہاں آ چکے تھے اور وہ اپنی پسند کے مطابق موزوں جگہ پر خیمے گاڑ چکے تھے۔ مسلمانوں کے لیے سنگلاخ اور ریتلی زمین کے سوا کوئی جگہ نہ تھی، جبکہ پانی کا چشمہ بھی قریش مکہ کے قبضہ میں تھا۔
رسول پاک نے اپنے سپاہیوں کو اس موقع پر جو ہدایات ارشاد فرمائیں وہ آپ کے اعلیٰ ترین سپہ سالار ہونے کی بہترین مثال ہے۔ اپنے قریش کے غلام سے دریافت فرمایا کہ قریش میں سے کون کون ہیں، تو بتایا گیا کہ ابو جہل کے ساتھ عتبہ و شیبہ، اموا بن خلف کے علاوہ سہیل بن عمرو بن عبد منبہ و نبیہ، ابو البختر بن ہشام، نوفل بن خیلد، حارث بن عامر، نظر بن الحارث اور حکیم بن حزام بھی شامل ہیں۔ اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مکہ نے آج اپنے تمام جگر گوشے تمہاری جانب پھینک دیے ہیں۔ اپنے جو ہدایات ارشاد فرمائیں ان میں فرمایا صف بندی کرتے وقت پشت سورج کی طرف رکھنا، بلا اجازت حملے کے لیے آگے مت بڑھنا، خواہ مخواہ عورتوں، بچوں، غلاموں، نوکروں اور لڑائی میں حصہ نہ لینے والوں پر ہتھیار مت اٹھانا اور زخمیوں کو اذیت نہ دینا۔ اپنے چھری سے نشاندہی کر دی کہ کل ابو جہل اس جگہ قتل ہوگا۔ اس کے علاوہ عتبہ و شیبہ کے مقتل کا نشان لگایا۔ مرکہ پڑھنے سے پہلے رات کی نماز کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی۔ ترجمہ: اے اللہ، قریش کا یہ جتے جو بڑے تکبر و غرور کے ساتھ مقابلہ کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے رسول کی تکذیب کرتا ہے۔ اے اللہ، اپنی فتح و نصرت عطا فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ اسی طرح اپنے یہ دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، اپنے ان مٹھی بھر بندوں کی حفاظت فرما ورنہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ چنانچہ غیب سے مسلمانوں کی فتح و نصرت کے اسباب جمع ہونا شروع ہو گئے۔ نصرت میں الہی نے ایک اور رنگ دکھایا کہ خشک سنگلاخ پہاڑوں کے وسط میں وادہ بدر میں بارش شروع ہو گئی، جس سے قرش مکہ کی جانب مٹی والی زمین دل اور کیچڑ میں بدل گئی اور مسلمانوں کی جانب ریتلی زمین بارش سے جم گئی اور نشیب میں پینے کا پانی جمع ہو گیا۔ مرکہ حق و باطل شروع ہونے پر حضرت نے مٹی کی مٹھی لشکن کفار پر پھینکی۔ اس مٹی کے پھینکنے میں کیا روب و جلال اور ہیبت تھی کہ خود رب دو جہاں نے فرمایا۔ ترجمہ ہے: یہ محبوب اپنے نہیں پھینکی جو اپنے پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، بس پھر کیا تھا۔ لشکن کفار میں بھگدڑ مچ گئی، سارا غرور خاک میں مل گیا، باطل کے سارے گھمنڈ ٹوٹ گئے۔ کفار سرداروں سمیت 70 جانمیوں کی لاشیں اور 70 قیدی پیچھے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے اور دنیا پر ثابت کر دیا کہ فتح و کامرانی کا راز سامان و وسائل کی فراوانی نہیں بلکہ جذبہ اور ایمان سب سے بڑی قوت ہے۔